الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ محترم ناظرین، عزیزان گرامی، توحید ذاتی کے اعتبار سے توحید ذاتی کا مطلب اور توحید ذاتی کے لحاظ سے جو ہم گفتگو کر رہے تھے، توحید ذاتی کے عقیدے کے اوپر جو دلائل ہیں، توحید ذاتی یعنی کیا، اس کا مطلب کیا ہے، یہ سامعین کرام کی خدمت میں بیان ہوا۔ اور توحید ذاتی پر دلائل کیا ہیں، عقلی اور نقلی دلائل، جن سے توحید اور وحدانیت پروردگار عالم، یہ ذات کے لحاظ سے اور ذات کے اعتبار سے جو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس ذات کے مرحلے میں ہم یوں پہچانتے ہیں اور معرفت حاصل کرتے ہیں اور یقین ہمیں حاصل ہوتا ہے، ایمان لاتے ہیں ہم اس بات پر اور ایمان رکھتے ہیں اس بات پر عزیزان گرامی کہ وہ اللہ جو خالق کائنات ہے، وہ اللہ جو عالم ہستی میں تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ذات ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کی ایک ہی ذات ہے، اور اس ذات کے علاوہ واجب الوجود کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اللہ وہ ایک ہے، وحدہ ہے، اور اس جیسا دوسرا خدا عالم ہستی میں کوئی اور واجب الوجود بذاتہ لذاتہ نہیں ہے، اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کی مثل اور مانند نہیں، کوئی اس جیسا دوسرا کوئی واجب الوجود نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ پس واجب الوجود بذاتہ لذاتہ وہ واحد ذات ہے، وحدہ، خداوند متعال کی، کہ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اور توحید ذاتی کے لیے دلیل عقلی اور نقلی سامعین کرام کی خدمت میں بیان کر دی گئی۔ اب آئیے ہم توحید کے چیپٹر میں نیکسٹ سٹیپ میں اور اگلے مرحلے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور اگلا مرحلہ توحید کے باب میں، توحید کے چیپٹر میں جو ہے وہ توحید صفاتی ہے عزیزان گرامی۔ اب توحید صفاتی جو ہے، جیسے پہلے چیپٹر میں ہم نے توحید ذاتی میں گفتگو کی، تو یہاں بھی بات یہ ہے اور سوال یہ سامنے آتا ہے کہ توحید صفاتی سے کیا مراد ہے، توحید صفاتی یعنی کیا، کس اعتبار سے وحدانیت، کس اعتبار سے توحید صفاتی، توحید صفاتی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ دیکھیے کہ ہم نے صفات باری تعالیٰ، واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کے وجود پر دلائل قائم کرنے کے بعد، دلائل سے وجود کو اس بات کرنے کے بعد عزیزان گرامی، جب ہم نے گفتگو کی صفات باری تعالیٰ پر، صفات ثبوتیہ اور صفات کمالیہ، وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائے جاتے ہیں، وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں، اور ان صفات کی انسان شناخت اور معرفت حاصل کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا، اب علم کے لحاظ سے اور علیم ہونا اور عالم ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی شناخت، اس صفت کو، اس زاویے سے اس صفت کو ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، علیم ہونے کو۔ اللہ تعالیٰ کے قدیر ہونے کو ایک اور زاویہ، ایک اور صفت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی شناخت اور معرفت ہم حاصل کرتے ہیں، قدیر اور قادر ہونا، قدرت والا پروردگار ہونا۔ اور یوں ہی ہم ایک اور
تیسرے ڈائمنشن سے ایک اور صفت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کو ایک اور لحاظ سے ہم دیکھتے اور معرفت حاصل کرتے ہیں۔ حی ہونے کے اعتبار سے اللہ حی ہے، حیات والا پروردگار ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حیات اور حی ہونا، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، ایسا حی ہے کہ لا یموت، اس کے لیے کوئی اختتام نہیں ہے۔ وہ ایسا واجب الوجود بذاتہ ہی ہے جو وجود میں آنے کے لیے کسی کا محتاج نہ تھا۔ وجود میں آنے کے لیے تو بات اور یہ جملہ درست نہیں ہے، یعنی اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ وجود میں آیا ہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ وجود میں آنے کے لیے محتاج نہیں۔ اس کا وجود اپنا ہے، ہمیشہ سے ہے، وجود ہی وجود، کمال ہی کمال، کمال مطلق ذات، وہ ہستی جو واجب الوجود ہے۔ وجود اس ذات کے ساتھ ساتھ ہم جب دیکھتے ہیں تو وجود علیحدہ نہیں ہے، یعنی ذات وہی وجود ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ وجود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازلی ابدی سرمدی ہستی۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ مختلف صفات، یہ ہم مختلف صفات کو یعنی مختلف ڈائمنشنز کے حوالے سے جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، اس مخصوص زاویے سے، مخصوص جہت سے، اس خاص صفت کے اعتبار سے ہمیں شناخت اللہ تعالیٰ کی حاصل ہوتی ہے کہ یہ صفت، یہ واجب الوجود کی یہ صفت بھی ہے، واجب الوجود کی یہ صفت بھی ہے۔ تو پس یہ صفات، جو الگ الگ صفات، جو ہم الگ الگ زاویے سے مختلف صفات اللہ تعالیٰ کی دیکھتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں یا غور و فکر کرتے ہیں واجب الوجود بذاتہ ہی میں، اور کبھی علیم اور عالم ہونے کو شناخت کرتے ہیں، کبھی قدیر اور قدرت والا پروردگار ہونے کو سمجھتے ہیں، کبھی حیون اور حیات پروردگار کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح دیگر صفات باری تعالیٰ۔ تو عزیزان گرامی، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذات اور وہ صفات ذاتی، ان میں کیا ہے، کوئی کثرت ہے، تکثر اور کثرت پائی جاتی ہے کہ ذات اور ہو اور صفات الگ سے علیحدہ چیزیں ہوں، وہ صفات ذات پر زائد ہوئی ہو، نہیں۔ یہ معزز سامعین کی خدمت میں توحید کے چیپٹر میں، وحدانیت الہی کے بیان میں، یہ مناسبتوں سے جو مطلب آئے ہیں ان میں بیان ہو چکا ہے۔ صفات سلبیہ میں بیان کیا جا چکا ہے کہ صفات زائد بر ذات نہیں ہیں، بلکہ صفات عین ذات خداوند متعال ہے۔ ذات اور موصوف الگ ہو اور صفات اس پر زائد ہوں، اضافہ ہوں، ذات الگ صفات الگ، عزیزان گرامی ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ذات وہی صفات ہیں اور صفات وہی ذات ہیں۔ یہ ہمارا جو سوچنے کا اور سمجھنے کا انداز ہے، یہ ہمارے ادراک کی جو ہے وہ تنگی اور محدودیت ہے، لہٰذا کبھی ہم ذات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور توحید ذاتی کی بات کرتے ہیں، اور پھر ہم کبھی توحید صفاتی اس اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ موصوف صفت سے جدا نہیں ہے۔ جیسے تمام ممکن الوجود موجودات میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ موصوف اور ذات علیحدہ ہے اور صفات مستقل طور پر علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے مثال پہلے بھی دی ہے کہ دیوار اور دیوار پر سفیدی، یہ سفید رنگ کا ہونا، یہ سفیدی، یہ ایک صفت مستقل ہے، مستقل طور پر ایک الگ سے صفت ہے، لہٰذا یہ صفت دیوار پر عارض ہوتی ہے، یہ صفت دیوار پر اضافہ ہوتی ہے، تو وہ دیوار جو موصوف ہے اب کس رنگ کی ہے؟ سفید رنگ کی ہے، ہم سفید رنگ کے ہونے سے توصیف کرتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ ذات اور ہے موصوف کی، اور یہ صفت جو اس موصوف پر طاری اور عارض ہوئی ہے وہ صفت اور ہے، الگ سے مستقل چیز ہے۔ سفید چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے، میز بھی سفید ہو سکتی ہے، کرسی بھی سفید ہو سکتی ہے، الماری بھی سفید ہو سکتی ہے، قلم بھی سفید رنگ کا ہو سکتا ہے، پس سفید رنگ کا ہونا یہ صفت، یہ مستقل ایک صفت ہے جو بہت سارے موصوف میں آ سکتی ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم دیوار کی مثال دے رہے ہیں کہ دیوار سفید ہے اور دیوار پر سفید رنگ کیا ہوا ہے،
پس دیوار کو ہم نے متصف کیا سفید رنگ کا ہونے سے کہ سفید رنگ اس پر طاری اور عارض ہوا، لہٰذا یہ دیوار متصف ہے سفید رنگ سے، سفید رنگ ہونے کی صفت اس کے لیے ہے، لہٰذا صفت اور ہے موصوف اور۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو واجب الوجود بذاتہ ہی لذاتہ ہی کی ہستی ہے، وہاں پر ذات اور موصوف علیحدہ ہو، صفت زائد بر ذات، و ایسا ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو چند خدا ہو جائیں گے۔ قدرت ایک خدا معاذ اللہ، ذات جس پر قدرت عارض ہوئی وہ دوسرا خدا۔ اللہ تعالیٰ جو واجب الوجود ذات کے حساب سے، موصوف کے حساب سے معاذ اللہ ایک ذات، اور علم جو صفت ہے وہ اس پر عارض و طاری ہو وہ ایک الگ سے چیز ہے۔ پس علم ایک خدا جو اس صفت موصوف کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، موصوف پر ایک ذات، اور جو موصوف ہے دوسرا خدا، وہ صفت جو اس کے ساتھ مل گئی ہے، معاذ اللہ۔ اس طرح متعدد خدا ہونا لازم آئے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ایک ایسا بسیط ہے، ایک ایسی بسیط ہستی ہے۔ بسیط یعنی جس میں ترکیب نہ ہو، بسیط یعنی وہ جو مرکب نہ ہو، اجزاء سے، مختلف پارٹس اور اجزاء سے جڑ کر مل کر نہ بنا ہو، اس کو کہیں گے بسیط۔ ایسا بسیط وجود ہے کہ جہاں پہ کسی قسم کی ترکیب نہیں۔ یہ معزز سامعین کی خدمت میں بیان کیا جا چکا ہے عزیزان گرامی، لہٰذا اس کو میں دہرا رہا ہوں، ریوائز کر رہا ہوں، ریویژن کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہ ابھی جب ہم توحید کے چیپٹر میں اب اس سٹیج میں اور اس سٹیپ میں پہنچ گئے ہیں کہ توحید ذاتی کو بیان کرنے کے بعد عزیزان گرامی اب توحید صفاتی کو بیان کرنا ہے، جیسے کہ سامعین کرام کی خدمت میں پہلے یہ پیش کیا گیا اور یہ نقطہ بیان ہوا کہ توحید کو ہم مختلف ڈائمینشنز سے، اس توحید کو مختلف زاویوں سے، مختلف اینگلز سے توحید کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور مختلف حیثیتوں سے توحید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری عقل میں اس طرح محدودیت ہے، عقل کا ادراک کچھ یوں ہے کہ کبھی توحید ذاتی کے زاویے سے وحدانیت الہی کو سمجھتے ہیں، اور کبھی توحید صفاتی کی بحث کر کے اس اعتبار سے کہ صفات زائد بر ذات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بسیط ہے۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیے اس میں مختلف علماء کلام اور مختلف ماہرین علم کلام کے جو نظریات ہیں توحید صفاتی اور توحید ذاتی کو انفکاک کر کے الگ الگ سمجھنے میں، وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ابھی اختصار کے ساتھ عزیزان گرامی توحید صفات کی بحث کو شروع کرنے سے پہلے، اس ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی نکات ہیں جہاں میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمہیدی نکات کو ذہن میں رکھیں تاکہ توحید ذاتی اور توحید صفاتی کو الگ الگ ہم واضح کر سکیں اور سمجھ سکیں کہ توحید ذاتی اور توحید صفاتی سے مراد کیا ہے۔ توحید ذاتی کی جو بحث ہوئی، اب یہ توحید صفاتی کی بحث کس طرح اس توحید ذاتی کی بحث سے ایک الگ بحث اور کس ڈائمنشن سے ہے، یہ ہمارے لیے اسپیسیفائی ہونا چاہیے، مشخص ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے عزیزان گرامی، اس کو کلیئر ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ لہٰذا صفات جو ہیں، جب اللہ کی صفات کی بات آتی ہیں واجب الوجود بذاتہ ہی کی صفات ذاتی کی، تو توحید صفاتی کے باب میں، توحید صفاتی کی بحث میں عزیزان گرامی یہ نقطہ بھی، یہ بات اہم ہوتی ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ یہ صفات جو ہیں وہ عین ذات خداوند متعال ہیں، ذات عین صفات ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں جب اس کو ایک اور طریقے سے بیان کیا جائے تو پھر بات یہ ہوتی ہے کہ صفات زائد بر ذات نہیں ہوا کرتی، صفات ذات سے ہٹ کر الگ مستقل صفات نہیں ہیں جیسے ممکن الوجود کے موجودات میں ہوتا ہے، بلکہ یہاں صفات عین ذات ہیں، ذات اور صفات الگ الگ چیز نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں یہیں پر اپنی گفتگو کو اختتام پر پہنچاتا ہوں۔ اس تمہیدی بات کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آج کی اس گفتگو کو، آج کے اس پروگرام کو اختتامی مراحل میں ہم پہنچاتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ دو زاویے، دو ڈائمنشن، توحید ذاتی اور توحید صفاتی، تاکہ واضح طور پر سمجھ میں آ سکے، اس کو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کلیئر کرنے کے بعد
اور بات کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ توحید صفاتی کی بحث اختصار کے ساتھ اپنے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا